أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں، کیسے آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہیں؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہیے سب لوگ الحمدللہ بولیے. الحمدللہ. سب لوگ ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ اس سے پہلے ہمارا جو 4th کلاس کی جو کتاب ہے فقہ الحنفی، تو ہم اس کو کیا کر رہے تھے، ہم پڑھ رہے تھے نا. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتاب فقہ الحنفی کی 4th کلاس کی کتاب ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس سے پہلے. تو ہم لوگ اس سے پہلے بہت سارے بیانات پڑھے تھے. ہمارا ایگزام ہوا اور ایگزام ہونے کے بعد ہم نے ہماری کتاب کو بھی شروع کیا تھا، ہے نا. یعنی ہمارا جو 4th چیپٹر ہے نماز جنازہ ہے نا، نماز جنازہ کو ہم نے شروع کیا تھا نا. کچھ حصہ ہم لوگ پڑھے تھے. کیا پڑھے تھے اس میں؟ یاد ہے کسی کو؟ کسی کو یاد ہے نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ میں کتنی باتیں فرض ہے نا، ہم نے پڑھا تھا. تو نماز جنازہ میں کیا کیا شرطیں ہیں؟ کیا شرطیں ہیں نماز جنازہ کے لیے؟ اس کا میت ہونا، مسلمان ہونا چاہیے، میت پاک ہونا چاہیے، میت کا آدھا سے زیادہ بدن ہونا چاہیے، بدن پایا جانا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نماز جنازہ کے لیے میت کا سامنے ہونا چاہیے، پیچھے ہوا یا اس کی غیبت میں نماز جائز نہیں. ہم نے سارے شرطیں پڑھے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے نماز جنازہ حکم ہی پڑھا تھا. کیا ہے حکم؟ یاد ہے کسی کو؟ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. نماز جنازہ حکم کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. یعنی سب لوگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ایک آدمی نے یا پھر کچھ لوگوں نے اگر پڑھ لیا تو اس سے کیا ہو جائے گا، ہمارا ذمہ داری ساقط ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان ساری باتوں کو ہم نے پڑھے تھے. پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کیا نماز جنازہ کے فرائض، اس میں کتنی باتیں فرض ہے. کیا ہے؟ پہلا ہے 4 تکبیرات، یعنی جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرض ہے نا، وہ فرض ہے ہمارے اوپر. تو وہ بات بھی ہم نے پڑھا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نماز میں جنازہ میں 2 باتیں کیا ہے؟ فرض ہے. پہلا کیا ہے؟ تکبیرات ہے نا. پھر دوسری بات کیا ہے؟ قیام، یعنی کھڑے ہو کر کے ہم کیا کرنا ہے؟ نماز جنازہ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ان ساری باتوں کو ہم نے پڑھا تھا. ابھی ہم لوگ کیا کریں گے انشاءاللہ، ہم اس پیریڈ میں، اس ٹائم میں، ٹھیک ہے، اس سبق میں کیا پڑھیں گے؟ نماز جنازہ کا مکمل طریقہ، یعنی نماز جنازہ کیسے ادا کرتے ہیں، ہے نا. پہلی تکبیر میں کیا پڑھنا ہے، دوسری تکبیر میں کیا پڑھنا ہے، چوتھی تکبیر میں کیا پڑھنا ہے. ہم ان ساری باتوں کو کیا کریں گے؟ ابھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم نماز جنازہ کا طریقہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یعنی نماز جنازہ کا طریقہ کیسے ہے، اس کو کیسے پڑھایا جاتا ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے، پہلی تکبیر میں کیا پڑھیں گے، دوسری تکبیر میں کیا پڑھیں گے. ان ساری باتوں کو ہم لوگ آج کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے ہم لوگ پڑھیں گے. سب لوگ تیار ہیں؟ تو دیکھیے نماز جنازہ کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، اس کا میتھڈ، اس کا کیا ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے. میت اگر مرد ہو، ٹھیک ہے، میت اگر مرد ہو تو امام میت کے سینے کے برابر کھڑا ہو، اور عورت ہو تو میت کے بیچ میں کھڑا ہو، پھر 4 رکعت تکبیر کہے. یعنی جو آدمی مر گیا ہو، جو آدمی انتقال ہو گیا ہے، اگر وہ کیا ہے، میت اگر کیا ہے، مرد ہے، تو کیا کریں گے؟ امام صاحب کیا کرے گا؟ میت کے سامنے، اس کے سینے کے سامنے کیا ہوگا؟ کھڑا ہوگا امام صاحب. ٹھیک ہے. جو نماز پڑھائے گا اس کے سامنے سے کیا ہوگا؟ اس کا کھڑا ہو جائے گا. اگر وہ میت کیا ہے؟ مرد ہے. ٹھیک ہے.
اگر مرد ہے تو سامنے کھڑے گا، لیکن اگر عورت ہے تو کیا کرے گا؟ میت کو رکھے گا، میت کو رکھنے کے ساتھ ساتھ یعنی اس کے جو بیچ حصہ ہے اس میں کیا رہے گا، وہ سامنے کھڑا ہو جائے گا امام صاحب۔ مثال کے طور پر کیا ہے، یہ میت ہے، ٹھیک ہے، تو اگر مرد ہے تو کیا کرے گا، یہ سینہ ہے، امام صاحب کیا کرے گا، یہاں پہ سامنے سینے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور سامنے کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر پہلے تکبیر پڑھے گا۔ لیکن اگر میت اگر کیا ہے، عورت ہے، اگر وہ عورت ہے میت، ٹھیک ہے، جو انتقال ہو چکا ہے، جو انتقال ہو گئی ہے، وہ اگر میت ہے تو کیا کرے گا، امام صاحب کیا کرے گا، میت کے بیچ میں کھڑا ہوگا، اس کے اگر مرد ہے تو سینے کے سامنے، لیکن اگر عورت ہے میت تو وہ بیچ کے میں کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بیچ میں کھڑا ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے کیا کرے گا، پہلی تکبیر پڑھے گا، ٹھیک ہے، پہلی تکبیر پڑھے گا، کیا پڑھے گا، اللہ اکبر کہتا ہوا اپنا ہاتھ باندھے گا، امام صاحب اپنا ہاتھ باندھے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلی تکبیر کے بعد وہ کیا کرے گا، امام صاحب کیا کرے گا، وہ ثنا پڑھے گا، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہے گا، اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ ثنا پڑھے گا، امام صاحب ثنا پڑھے گا۔ ثنا کیا پڑھے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، ہے نا۔ میت کی ہم نماز کے وقت ہم ثنا پڑھتے کیا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ہے نا، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن نماز جنازہ کے لیے کیا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا ہے نماز جنازہ کی ثنا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی تکبیر پڑھے گا، اللہ اکبر کہے گا امام صاحب، پھر ہاتھ باندھنے کا، پھر اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، سبحانک اللہم وبحمدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، وہ پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کے لیے کیا کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، دوسری تکبیر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر پر کیا پڑھے گا، درود ابراہیم پڑھے گا۔ درود ابراہیم کیا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ہے نا۔ اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ہے نا۔ درود ابراہیم پڑھیں گے، پہلی تکبیر میں ثنا پڑھے گا، ٹھیک ہے امام صاحب۔ دوسری تکبیر میں کیا پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، ہے نا، درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کہیں گے، تیسری تکبیر اللہ اکبر کہے گا، پھر ہاتھ کو کیا کرے گا، چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری تکبیر کیا کریں، دعا کریں گے، میت کے لیے دعا کریں گے، کیا ہے دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، وہ دعا ہم لوگ تفصیل کے ساتھ ہم کیا کریں گے، ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر چوتھی تکبیر پڑھے گا امام صاحب، چوتھی تکبیر، ٹھیک ہے، چوتھی تکبیر پڑھے گا اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر ہاتھ چھوڑنے کے بعد کیا کرے گا امام صاحب، چوتھی تکبیر جب اللہ اکبر کہے گا اور ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیریں گے دونوں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسا کر کے دونوں طرف کیا کریں گے، سلام پھیریں گے، ٹھیک ہے۔ چوتھی تکبیر مکمل ہونے کے بعد کیا کرے گا، اور دیکھیے ایک بات آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ پہلی تکبیر کے علاوہ کسی بھی تکبیر میں ہاتھ نہ اٹھائیں۔ جب امام صاحب کسی میت کی نماز پڑھاتے ہیں تو امام صاحب کیا کریں گے، ہر تکبیر میں کیا کریں گے، وہ ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑیں گے، لیکن مقتدی حضرات، مقتدی لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے، ہر بار ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بس پہلی بار ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ باندھ لے، پھر دوسری بار امام صاحب ہاتھ تکبیر بھی کہیں گے اور ہاتھ بھی اٹھائیں گے، پھر درود ابراہیم پڑھیں گے، آپ لوگ بھی درود ابراہیم، مقتدی بھی حضرات بھی درود ابراہیم پڑھیں گے، پھر تیسرے تکبیر میں کیا کریں گے، میت کے لیے دعا کریں گے امام صاحب، اگر آپ کو یاد ہے تو آپ بھی پڑھیے، مقتدی حضرات نہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑیں گے، وہ صرف امام کا کام ہے، باقی مقتدی حضرات ایسا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اکثر نمازوں میں اکثر مقتدی حضرات اس میں غلطی کر دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ جنازے کی نماز میں جب بھی امام اللہ اکبر کہتا ہے تو کوئی مقتدی جن کو معلومات نہیں رہتی ہیں، جن کو زیادہ جانکاری نہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، تو وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے، ہاتھ ہم کب اٹھاتے ہیں، وہ نماز عیدین میں ایسا کرنا ہے، ہر تکبیر میں ہم کیا کرنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، وہ نماز عیدین میں ایسا ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے، نماز جنازہ ہے، تو ہر بات کا ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ مقتدی نماز جنازہ میں امام کسی بھی تکبیر میں پائے تو امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد بقیہ تکبیرات کو مکمل کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور کیا ہوا ہے، کوئی انتقال ہو گیا اور نماز جنازہ قائم کیا گیا اتنے ٹائم میں،
12:15 اس کی نماز جنازہ ہوگی، لیکن نماز جنازہ شروع ہو گئی، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں آنے میں لیٹ ہو جاتی ہیں، یا کچھ لوگ جو لوگ قبر وغیرہ کھودتے ہیں ان کو بھی آنے میں تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی آنے میں لیٹ ہو جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں نماز شروع ہونے سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ سب لوگ ریڈی ہیں؟ ہاں ریڈی ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی آدمی نہیں دکھتا ہے تو نماز شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب آدمی آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ نماز شروع ہو گئی، تو کبھی کبھی کیا ہوگا وہ دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں اس کو ملتا ہے، تو وہ کیا ہو جانا ہے دوسری رکعت یا تیسری رکعت میں وہ شامل ہو جانا ہے، جو بعد میں آیا وہ دوسری رکعت یا تیسری رکعت میں وہ شامل ہو جائے گا، شامل ہونے کے بعد وہ کیا کرے گا اپنا جو اس کا جو باقی جو یہ ہے اس کا جو باقی جو تکبیرات ہے، امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تکبیر ہونے کے بعد مکمل تکبیرات ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد وہ آدمی جو لیٹ آیا جو مسبوق ہوا وہ کیا کرے گا، وہ حضرت کیا کرے گا وہ باقی تکبیرات کو کیا کرے گا مکمل کرے گا، مثال کے وہ دوسری تکبیر میں آیا تو باقی اس کے لیے 2 تکبیرات ہیں ہے نا، تو 2 تکبیرات وہ کیا کریں گے مکمل کریں گے، یا تیسری تکبیر کے بعد آیا تو اس کو صرف 1 تکبیر ملی تو اس کو 3 تکبیرات اس کو مکمل کرنا پڑے گا، جس طرح باقی نماز میں ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم کوئی نماز میں مسبوق ہو گئے ٹھیک ہے تو نماز مسبوق ہونے کے بعد ہم کو 2 رکعت ملے تو 2 رکعت امام کے ساتھ ہو جاتا ہے، باقی 2 رکعت ہم کیا کرنا پڑتا ہے ہم اٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد ہم باقی نماز کو ہم مکمل کرتے ہیں ٹھیک ہے، تو باقی نماز کو ہم مکمل کرنا پڑے گا ہے نا، ویسے ہی کرنا پڑے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ویسے ہی ہے نماز جنازہ بھی، اگر دوسری تکبیر میں آیا دوسری تکبیر میں آنے کے بعد اس کو کیا ملا نماز جنازہ اس کو صحیح سے اس کو 2 تکبیر کے بعد یا 3 تکبیر کے بعد آیا تو اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا اس کے نماز جنازہ کے لیے مکمل طور پر یا مکمل حصہ ہونے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا وہ نماز اس کو کیا کرنا پڑے گا باقی تکبیرات اس کو مکمل کرنا پڑے گا ٹھیک ہے، باقی تکبیرات وہ مکمل کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے آسانی سے مکمل ہو سکتا ہے، باقی لوگ نماز کے لیے کیا کریں گے آگے بڑھیں گے، کون جو نماز جن کی مکمل ہو گئی ہے وہ لوگ مٹی دینے کے لیے میت کو لے کر کے آگے بڑھیں گے، لیکن جو مسبوق ہوئے ہیں نماز جنازہ میں وہ کیا کرے گا اپنی نماز کو اپنی باتوں کو اپنی جو ارکان ہے اس کو مکمل کرے گا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے بالغ میت کے لیے دعا، یعنی جب آدمی مر جاتا ہے جب آدمی انتقال ہو جاتا ہے تو دیکھیں گے وہ بالغ ہے یا نابالغ ہے، وہ عورت ہے یا پھر مرد ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے، امام صاحب کو بھی دھیان رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مقتدی حضرات جو ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ دیکھیے تو بالغ میت کے لیے تیسری تکبیر کے بعد ہم کیا پڑھتے تھے ہم دعا پڑھنا ہے، پہلی تکبیر میں تو ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، پھر دوسری تکبیر میں درود ابراہیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید ٹھیک ہے، پہلی تکبیر ہو گئی، تیسری تکبیر میں ہم کیا پڑھیں گے ثنا کیا پڑھیں گے ہم لوگ تیسری تکبیر میں ہم کیا پڑھیں گے دعا پڑھیں گے، وہ دعا کیا ہے دیکھیے سب لوگ دھیان سے سنیے، دعا کیا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، سب لوگ کتاب میں دیکھیے آپ دھیان سے سنیے جو میں بتا رہا ہوں آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے، دیکھیے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، سن رہے ہیں نا آپ لوگ سب لوگ دھیان سے سننا ہے، دیکھیے پڑھنے میں کوئی بھی غلطی کوئی بھی مسٹیک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ٹھیک ہے، یہ آپ کو دعا اچھے سے یاد کرنا چاہیے، آپ لوگوں سب کو یاد بھی ہونا چاہیے، جن کو یاد نہیں ہے وہ حضرات یاد بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہے، وہ دعا یاد کرنا چاہیے۔ دعا کا معنی بھی اگر آپ کو بتانا ہے تو میں آپ کو معنی میں بولنا ہے تو معنی بھی بتا سکتا ہوں، دیکھیے معنی بولنا ہے کیا بولنا ہے تو دیکھیے معنی سنیے اللہم اے اللہ اغفر تو ہم کو مغفرت دے لحینا جو ہمارے لوگ جو حضرات زندہ ہیں ان کی ہم کو مغفرت دے، ومیتنا اور ہمارے میت کی بھی کیا کر تو مغفرت دے، وشاہدنا اور جو لوگ حاضر ہیں جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ان کی بھی مغفرت فرما، وغائبنا اور جو لوگ غائب ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، وصغیرنا اور جو ہمارے سے چھوٹے ہیں جو ہم سے بچپن میں ان کی بھی مغفرت فرما، وکبیرنا اور بڑوں کی بھی مغفرت فرما، وذکرنا اور مرد لوگوں کی مذکر لوگوں کی بھی تو مغفرت فرما، وانثانا
اور جو مؤنث جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہم اے اللہ، من جن کو احییتہ جن کو تو زندہ رکھتا ہے، منا ہم میں سے جن کو تو زندہ رکھتا ہے، فاحیہ تو اس کو زندہ کر یا ان کو زندہ فرما یا ان کو زندہ رکھ، کس میں؟ علی الاسلام، اسلام کے اوپر ان کو زندہ رکھ، ٹھیک ہے۔ ومن توفیتہ ومن اور تو جن کو توفیتہ جن کو تو موت دیتا ہے، جن کی روح کو قبض کر لیتا ہے، ان کو تو منا ہم میں سے جن کو تو مار ڈالتا ہے، جن میں سے ہم کو روح کو قبض کر لیتا ہے، یا ہم میں سے جن کی تو موت دیتا ہے، فتوفہ تو ان کو موت دے یا ان کو موت عطا فرما علی الایمان، ایمان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا کیا کرنا چاہیے آپ لوگ کو؟ سب لوگ کو یاد کرنا ہے، اچھے سے ان کو یاد ہونا چاہیے۔ دیکھیے میں دھیان سے آگے پڑھ رہا ہوں، سب لوگ پڑھنا ہے میرے ساتھ، پڑھیے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، پڑھیے، وشاہدنا وغائبنا، وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ پڑھ رہے ہیں سب لوگ پڑھنا ہے۔ پھر پڑھیے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ فتوفہ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سب لوگ کیا کرنا ہے؟ اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ دعا کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس کے آگے والے ہم لوگ کیا پڑھیں گے اس کے متعلق، یعنی اگر میت کیا ہے، مردہ ہے، یا پھر میت کیا بولتے ہیں، اگر مذکر ہے یا مؤنث ہے، عورت ہے یا مرد ہے، تو اس میں کیا بدلنا ہے، کیا چینج کرنا ہے، ہم اس کو بھی پڑھیں گے آنے والے حصے میں، آنے والے دن میں ہم کیا کریں گے، پڑھیں گے۔ تو آج ہم لوگ کیا پڑھیں؟ نماز جنازہ کا مکمل طریقہ پڑھیں، ہے نا۔ نماز جنازہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ پہلی تکبیر میں کیا پڑھنا ہے؟ درود کیا بولتے ہیں، ثنا پڑھنا ہے نا، ثنا پڑھنا۔ پھر دوسرے تکبیر میں کیا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے تکبیر میں ہم کیا پڑھنا ہے؟ میت کے لیے دعا کرنا ہے، اور ہم نے وہ دعا پڑھا، اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا، ہے نا، فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا آپ لوگ کو یاد کرنا ہے، جن کو یاد ہے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، جن کو یاد نہیں ہے وہ کیا کرنا ہے؟ دوبارہ یاد کرنا ہے وہ دعا کو، ٹھیک ہے، یاد کرنا بہت امپورٹنٹ دعا ہے۔ آج دیکھیے لوگ تو کیا کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں معلوم رہتی ہے، بہت سارے یعنی پولیٹکس میں یہاں پہ وہاں کی چیزیں سب کو معلوم رہتی ہے، لیکن ہم کو جو دین کی باتیں ہیں، جو دین کی ضروریات چیزیں وہ ہم کو معلوم نہیں رہتی ہیں، ہے نا۔ نماز جنازہ کس طرح پڑھنا ہے، نماز میں کتنے فرائض ہے، اور حالانکہ کامن جو نماز ہے وہ بھی ہم کو پتہ ہے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، لوگ آج کل نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں کیا فرض ہے وہ نہیں معلوم ہے، کیا سنت ہے وہ نہیں معلوم ہے، کیا اس میں نفل ہے، کیا مستحب ہے وہ نہیں معلوم رہتی ہے۔ تو لوگوں تو سب چیزیں معلوم رہتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو بات معلوم نہیں رہتی ہے، اس لیے کیا کرنا ہے، ان ساری یہ دعا ہے وہ کیا کرنا، آپ کو یاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ دعا ضرور یاد کرنا۔ اگر یاد نہیں کریں گے تو بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے گا، آپ کو مشکلات سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ دعا کو کیا کرنا، آپ لوگ یاد کرنا اچھے سے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے، آنے والے کلاس میں ہم کیا کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ یعنی اگر میت اگر عورت ہے یا پھر مرد ہے تو ہم کو کیا چینج کرنا ہے، کیا بدلنا ہے، اس کے متعلق ہم کیا کریں گے، پورا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آنے والے کلاس میں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ مشق ہے، یعنی سوالات اور جوابات، اس کو ہم کیا کریں گے، مکمل طور پر ہم لوگ پڑھیں گے آنے والے کلاس میں۔ تو آج ہم لوگ جو پڑھے ہیں اس کو کیا کرنا، آپ لوگ یاد کرنا ہے، اچھے سے دیکھنا ہے، نماز جنازہ کا حکم کیا ہے، نماز جنازہ کی شرطیں کیا کیا ہے نا، نماز جنازہ کی شرط کیا کیا ہے ہم نے پڑھا۔ میت کا مسلمان ہونا چاہیے، پھر میت کا سامنے ہونا چاہیے، اس کا بدن پاک ہونا چاہیے، پھر اس کا آدھا سے بھی زیادہ اس کا جسم، اس کا دھر کیا ہونا چاہیے، پایا جانا چاہیے، پھر اس کا کپڑا پاک ہونا چاہیے، اس کی جگہ کا پاک ہونا چاہیے، ان ساری شرطوں کو ہم نے پڑھا۔ پھر نماز، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ پڑھا کہ نماز جنازہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، ان کو نماز کے لیے کوئی وقت بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے جماعت بھی شرط نہیں ہے، ہم نے یہ بھی پڑھا، ہے نا۔ تو ابھی ہم لوگ
کیا کریں گے انشاءاللہ اس بات کو ہم کیا یہیں پہ کیا کرتے ہیں ختم کرتے ہیں. آنے والی کلاس میں ٹھیک ہے آنے والے دن میں ہم کیا کریں گے انشاءاللہ اس کے متعلق اس کی جو مشق ہے اور اس میں کیا کیا چینجنگ کرنا ہے ہم اس کو کیا کریں گے پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آنے والے کلاس میں ہم ان ساری کی ساری باتوں کو ہم کیا کریں گے پڑھیں گے. ٹھیک ہے آج کے لیے ہمارا اتنا ہی سبق کافی. انشاءاللہ پھر آنے والے دن میں ہم پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی